بشرا بی بی کے بارے میں خود کہتا ہے کہ میری سابقہ اہلیہ ایک پاک باز خاتون ہے، اور عمران خان صاحب کے بارے میں کہتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک شریف آدمی ہیں اور ان کو دعا دیتا ہے، ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہے. پھر 5 سال خاموش رہتا ہے، اس کے بعد اغوا ہوتا ہے یا اریسٹ ہوتا ہے، اور پھر اچانک اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اس کے سافٹ ویئر کے اپڈیٹ میں جھوٹ کا اور کذب بیانی کا اور لغو گوئی کا وائرس چھوڑ دیا گیا، کیونکہ باہر آ کے اس نے اپنی سابقہ اہلیہ کے بارے میں وہ باتیں کی جو ہمارا مشرقی کلچر نہیں ہے. اور کسی بھی صورت میں یہ کیس اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. آج اللہ کے کرم سے عدت کیس میں آرگومنٹس پورے ہوئے ہیں. 3 بجے جج صاحب نے کہا کہ فیصلہ سنائیں گے. ہمیں یقین ہے، ہمیں اعتماد ہے کہ انشاءاللہ ایک پاک باز خاتون اور عمران خان صاحب ایک شریف انسان، اللہ ان کو سرخرو کرے گا اور اللہ ان کو باعزت بری کرے گا. اور ایک اور بات بھی، شادی ایک مقدس فریضہ ہے، سنت ہے. اس سنت رسول پہ جو حملہ ہوا ہے، ہمیں یقین ہے کہ آج وہ حملہ پسپا ہوگا، یہ شادی سلامت رہے گی اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی باعزت بری ہوں گے. ہمارے سینئر وکیل سلمان راجہ صاحب، جن کی ابھی میں تعریف کر رہا تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ ابھی آئیں گے اور آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. میں ایک بار پھر سلمان راجہ صاحب کی موجودگی میں اس بات کا ذکر کروں کہ جس طرح سے انہوں نے یہ کیس لڑا ہے، جس طرح 40-50 سال کی شادی کی اور فیملی لاز کی جورسپروڈنس کو انہوں نے عدالت کے سامنے عیاں کر کے رکھ دیا ہے اور کیس اڑا کے رکھا ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں توقع رکھتا ہوں کہ سلمان راجہ صاحب کی، عثمان ریاض گل صاحب کی اور ہمارے تمام وکلاء کی جو محنت ہے وہ رنگ لائے گی. اور آج 3 بجے فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں آئے گا، بشرا بی بی کے حق میں آئے گا اور وہ باعزت بری ہوں گے انشاءاللہ. ایک منٹ گرے گا یار، پیچھے بھائی پیچھے کریں ذرا. نہیں انہیں پیچھے کریں یار، وہ گرانے لگی ہیں مجھے. دیکھیں اس کو چھوڑ دیں، یہ گر جائے گا. نہیں گرے گا میں پکڑ لیتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی چند لمحے قبل ہم نے اس عدت والے مقدمے میں اختتامی بحث کی ہے اور عدالت کو یہ بتایا ہے کہ یہ مقدمہ تمام عالم میں پاکستان کے لیے شرمساری کا باعث ہے. سیاست کو اس سطح پہ کبھی نہیں آنا چاہیے کہ آپ اپنے سیاسی حریف کے گھر میں جھانکیں، آپ ماہواریاں گننے کی کوشش کریں. یہاں درخواست دی گئی کہ ایک میڈیکل کمیشن بنایا جائے جو 2018 کی ماہواریوں کی چھان بین کرے. میں کہتا ہوں یہ افسوس کا مقام ہے، یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے. اور اب یہ معاملہ عدالت کے ہاتھ میں ہے. ہم نے سپریم کورٹ کے حوالے دیے، قانون عدالت کے سامنے رکھا. یہ بات بالکل واضح ہے کہ شریعت میں ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق عورت کا کہنا اس کے جسم کے حوالے سے، اس کی ذات کے حوالے سے حتمی ہے. کوئی اور اس میں جھانک نہیں سکتا. اگر یہ کہہ دیا گیا کہ معاملات تمام ہو چکے تھے، عدت کی مدت گزر چکی تھی، جو ہمارے سپریم کورٹ نے مدت رکھی ہے اس سے زیادہ وقت گزر چکا تھا، تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو جھٹلائے. یہ مقدمہ کبھی بننا ہی نہیں چاہیے تھا، اس مقدمے کو کبھی چلنا ہی نہیں چاہیے تھا. ہم پاکستان کی تمام عورتوں کی عزت کے لیے یہاں کھڑے ہیں. ہم کھڑے ہیں پاکستان میں چادر اور چار دیواری کے تقدس کے لیے. ہم آپ سے، پوری قوم سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اس مقدمے کے ساتھ ہمارا ساتھ دیجئے، اپنی آواز بلند کیجئے. ریاست پاکستان کو بتائیے کہ عورت کی حرمت ہمیں عزیز ہے، عورت کی حرمت شریعت میں، ہمارے قانون میں معتبر ہے، برتر ہے. یہ مقدمہ انتہائی گھٹیا مقدمہ ہے، واقعاتی طور پہ بھی اور قانون کی نظر میں بھی. ایک شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے، 4 مہینے وہ غائب رہتا ہے خاور مانے کا، اور اس کے بعد آ کے وہ درخواست دیتا ہے نکاح کے 5 سال اور 11 مہینوں کے بعد. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا نکاح 1 جنوری 2018 کو ہوتا ہے اور یہ درخواست نومبر 2023 میں داخل کی جاتی ہے. تو آپ کے سامنے ہیں تمام واقعات کہ کس طرح لوگوں کو مہروں کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے. سیاسی مقصد یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ عورت کی حرمت پر حملہ کریں. تو میں آپ کے توسط
पाकिस्तान के अवाम से, पूरे पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए इस तमाम बेहुरमती के ख़िलाफ़। आप कहिए कि हमें इस नहज की सियासत कबूल नहीं है, ये ना शरीयत के मुताबिक है ना कानून के मुताबिक है। इंशाअल्लाह 3 बजे हम समझते हैं हमारी फतह होगी। लेकिन मैं कौम को ये कहना चाहता हूँ कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फ़ैसला दिया, लेकिन याद रहे उससे पहले हम इलेक्शन कमीशन में मुकदमा हार चुके थे, पेशावर हाई कोर्ट में मुकदमा हार चुके थे, सुप्रीम कोर्ट में बिलाखिर सुनवाई हुई, हमारी जमात के तशख़्ख़ुस को माना गया, हमें PTI के तौर पे असेंबली का मेंबर माना गया। तो ये मुकदमा भी आगे चलेगा, दोनों में से एक फरीक यकीनन हाई कोर्ट जाएगा और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। लिहाजा कोई भी फैसला हो, हमने दिल नहीं हारना, हमने लड़ते रहना है, आखिरी ओवर के आखिरी बॉल तक हमने लड़ना है, जैसा इमरान खान साहब कहते हैं। तो इंशाअल्लाह हक और सच की फतह होगी, इस फतह को कोई टाल नहीं सकता। आपका बहुत शुक्रिया। आर्गुमेंट्स तो बड़े जानदार थे, लेकिन उसके बावजूद भी फैसला आप लोगों के खिलाफ आया। अब आप क्या तवक्को कर रहे हैं इस अपील में? देखें, ये अपील जो है जिस तनाजुर में हुई आज, वो भी सामने रहे कौम के। 20 फरवरी को अपील दायर होती है, सेशन जज इस्लामाबाद मुकदमा सुनते हैं 3.5 माह। 29 मई का जो दिन था वो फैसला सुनाने के लिए मुकर्रर था। फैसला सुनाने वाले दिन वो जज साहब आके कहते हैं कि बावजूद मैं कासिर हूँ, मैं फैसला नहीं सुना सकता। तो कौम फैसला करे कि उन जज साहिबान पर या उन जज साहब पर क्या दबाव था कि 29 मई को वो फैसला ना सुना सके। फिर मुकदमा उनसे छीन कर, उनसे लेकर इन जज साहब को बिलखुसूस दिया जाता है। इन जज साहब ने मुझसे पूछा कि क्या आपको मुझ पर एतबार है? मैंने कहा मैं मुंतज़र हूँ एतबार का, देखेंगे हम क्या होता है। लिहाजा जिस तनाजुर में, जिस सियाक़ो सबाक़ में ये मुकदमा इस अदालत में आया, वो हमारे लिए तशवीशनाक है। लेकिन इसके बावजूद हमने कानून और आइन और वाक़यात के मुताबिक मुकदमा लड़ा, प्रोफेशनली मुकदमा लड़ा। हम तवक्को करते हैं कि फ़ैसला भी कानून और आइन के मुताबिक आएगा, वाक़यात के मुताबिक आएगा। लेकिन फ़ैसला अगर इससे हट कर आता है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, फ़तह हमारी है, क्योंकि हम हक़ और सच पे खड़े हैं।